شمیم شاہد صاحب یہ بتائیں کہ آپ صحافت میں کیسے آئیں؟ میں صحافت میں اگر آپ دیکھیں نا تو میں مطلب چانس آئے؟ بائی چانس نہیں، بائی چائس آئے۔ اچھا، بائی چانس آئے ہیں۔ صحافیوں کا اور حکومت کا کوئی ایک مشترکہ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے ابھی تک نہیں بنا ہے۔ 1989 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ حکومت میں آئی تو انہوں نے RPPO ایک آرڈیننس نافذ کر کے 1963 کے بدنام زمانہ PPO کو خاتمہ کر دیا تھا، ریپیل کیا تھا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی صحافی پلاٹ لیتے ہیں، حکومت سے مراعات لیتے ہیں۔ یہی میں کہتا ہوں نا، دیکھیں ایک پلاٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پوری برادری کو ایک طرف سے ملتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، مگر یہ جو پک اینڈ چوز والا مسئلہ ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم مطلب حکومت سے پلاٹ لیں تو کیا ہم ان کے خلاف خبر دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ ماشاء اللہ یہاں پہ آئے تو اس میں جو ہے نا صحافیوں نے بڑا کردار ادا کیا جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ اس طرح کی جو ہے نا مطلب چس نظر نہیں آتی وہ اسی وجہ سے نظر نہیں آ رہی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو صحافیوں کو تقسیم کیا گیا، ٹھیک ہے، خصوصاً اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں۔ ملک کی جو اہم ادارے ہیں وہ بھی اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے نا وہ چلا رہی ہے، بالکل اور وہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے ان کو وہ ہائر کر رہے ہیں۔ بالکل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو آنے والا وقت کیا نظر آتا ہے؟ کیا ہم ایک اور جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ ابھی بھی یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ابھی تو جنگ ختم نہیں ہوا، بلکہ ہم ابھی وہ جو جنگ میں جو وقفہ تھا نا، وہ وقفہ تقریباً وہ جو انٹرول تھا وہ انٹرول ختم ہونے کا ہے، اچھا ختم ہوا ہے، اور اب ہم ایک اور جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ روس نے حملہ کیا تو وہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا، تو ہم سے مطلب کہاں غلطی ہوئی کہ اب جو ہے نا غلطی ہمارے سے یہ ہوئی کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں یا جو ہمارے حکمران ہیں تو انہوں نے فرائی جنگ کو اپنا جنگ بنایا۔ TTP یا تحریک طالبان پاکستان بہت بڑا خطرہ ہے، واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں نا، یہ TTP بنایا کس نے؟ TTP کی مطلب اس کی تو معرضی وجود پر آنے کی جو مطلب ہے وہ اس کو ذکر کرنا چاہیے۔ تو یہ ابھی جو داعش ہے، دولت اسلامیہ ہے، وہ بھی ایک جو ہے نا ٹرانس نیشنل ایک بین الاقوامی گلوبل تنظیم ہے۔ میں کہتا ہوں داعش کوئی نیا تنظیم تو نہیں ہے نا۔ اچھا، داعش تو اگر آپ کو یاد ہو تو مجاہدین تھے، مجاہدین کے ساتھ تیرہ میں تکفیری تھے، تکفیری کے ساتھ پھر مطلب یہاں پر طالبان آئے۔ یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے، PTM اب اس ریجن میں نوجوانوں کی ایک تنظیم، ان کی سیاست کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ TTP، PTI اور TTP، PTM یہ تینوں ایک جیسے ہیں۔ اب تو PTM سے اچھا، یہ NDM بھی جنم لے چکا ہے۔ PTI سے پشتونوں کے نوجوانوں کو ورخلایا جا رہا ہے، اور PTM کے ذریعے پشتونوں کی جو قوم پرست ہو یا جو پروگریس ہو، تحریک سیاسی، ان کو مطلب منتشر کیا گیا۔ وہ اگر ANP مطلب ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ تو ان کی اجارہ داری تو نہیں تھی نا، وہ اگر مطلب فیل ہو گئے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو اور تنظیموں نے تو سامنے آنا ہے۔ نہیں، اگر ان کی اجارہ داری نہیں تو گھر بیٹھ جائے۔ نہیں وہ اپنا کام کرے نا، لوگوں میں وہ نہیں تو انہوں نے تو کسی کو منع نہیں کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے تو کسی کو منع نہیں کیا ہے کہ یہ سارے ANP کو کاؤنٹر کے لیے یہ تنظیمیں بن گئی۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ANP میں کمی بھی ہوگی، بیشی بھی ہوگی، غلطیاں بھی ہوگی، عمل ٹھیک نہیں ہوگا، اسفندیار ٹھیک نہیں ہوگا، میاں افتخار ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں غلطی ہو، مگر یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ANP کے بغیر پشتونوں کی متحدہ پارٹی کا تصور مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈکاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ عرغزی۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک صحافی سے کرا رہے ہیں، ایک ایسی صحافی جو تقریباً 40 سال سے صحافت میں ہے۔ طلباء سیاست میں انہوں نے اپنی ایسا سمجھ لیں کہ جو ایکٹیویزم ہے اس کا آغاز کیا، پھر وہ زیادہ تر پروگریسو جو تنظیمیں ہیں طلباء کی ان میں رہیں، انقلابی بھی ہیں۔ آج تک جو ہے نا ان کی صحافت بھی اگر دیکھیں تو بالکل جو ہے نا وہ کسی کمپرومائز اور ان چیزوں پہ وہ بلیو نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ڈنکی کی چوٹ پہ جو ہے نا بات کرتے ہیں۔ صحافیوں کی بھی وہ صحافت کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی بھی رہنما ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شمیم شاہد صاحب۔ شمیم شاہد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس وقت وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکرز کے صدر ہیں۔
مرکزی صدر ہیں، یعنی پشاور سے جو ہے نا وہ پورے پاکستان کے صحافیوں کو جو ہے نا وہ لیڈ کرتے ہیں. فری لینس جرنلسٹ ہیں، مختلف صحافتی اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں. شمیم صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانی. شمیم شاہد صاحب یہ بتائیں کہ آپ صحافت میں کیسے آئیں؟ میں صحافت میں اگر آپ دیکھیں نا تو میں مطلب چانس آئے؟ بائی چانس نہیں، بائی چوائس آیا. اچھا، بائی چانس آئے ہیں. بائی چوائس آیا ہوں. اور وہ ایسا تھا کہ جب میں نے BA جہانزیب کالج سے کر لیا اچھا، تو میں گورنمنٹ یونیورسٹی چلا گیا وہاں پر ایڈمیشن کے لیے اکنامکس ڈپارٹمنٹ. مگر وہاں اکنامک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک اور ڈپارٹمنٹ تھا جس کا نام تھا جرنلزم. تو میں وہاں انٹر ہو گیا. اس وقت شوکت علی شاہ صاحب جو اب وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو میں ان سے ملا اور اس کے ساتھ مختصر بات چیت کے بعد اس نے میرے فارم کے پیسے بھی دیے. اس وقت 5 روپیہ تھے. اچھا، اور چائے بھی پلائی اور اسی وقت اس نے میرے فارم پر لکھا ایڈمیٹڈ. ٹھیک. تو یہ میرے مطلب وہاں سے میں نے پھر 2 سال میں نے گزارے. گولڈ میڈل لیا اور اس اچھا، ماشاء اللہ. ٹھیک. گولڈ میڈل لیا جرنلزم میں. اور اس کے بعد پھر میں فوری طور پر بستر میں نے گھر نہیں لایا. میں چلا گیا اسلام آباد اور اسلام آباد میں مسلم میں نے 500 روپے پر کام شروع کیا. اچھا، تو آپ نے اپنا صحافتی کیریئر اسلام آباد سے شروع میں نے اسلام آباد سے شروع کیا تھا. تقریباً میں 6 مہینے تک مسلم میں رہا. 3 مہینے تک میں وہاں میڈیکل نیوز تھا. مگر اس وقت ایک سیڈا پروجیکٹ تھا کینیڈین انٹرنیشنل کا، سوشو اکانومک ریسرچ کے بارے میں. اچھا. میں نے اپلائی کی اور اس میں میرا سلیکشن ہو گیا. وہ تب مردان 400 میں یہ جو اسکارپ کے ساتھ ایک سوشو اکانومک ریسرچ تھا اور وہ بہت بڑا اچھا پروجیکٹ تھا. اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. اس میں ہماری جو ٹریننگ تھی بہت اعلیٰ پیمانے انٹرنیشنل لیول کی تھی. اور انہوں نے پھر ہمیں ویسٹرن انٹاریو یونیورسٹی کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا، کیونکہ وہ ویسٹرن انٹاریو یونیورسٹی کا تھا کینیڈا کا. تو اس کے بعد پھر میں مسلم آیا. جب وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا پھر میں فرنٹیئر پوسٹ آیا اکتوبر 1986 میں. اچھا. اور اسی سے پھر مطلب میں کہیں بھی نہیں گیا. وہ بس جس دن سے میں آیا ہوں ابھی تک بہت زیادہ ادارے بھی تبدیل کے، کچھ میں نے خود چھوڑے ہیں، کچھ نے مجھے چھوڑ دیا. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، تو آج کل آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے. آج کل کی صحافت کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کتنا آزاد ہے صحافت؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بہت بڑے توقعات کے ساتھ آیا تھا اور بہت بڑے توقعات کے ساتھ میں نے بالکل آزادانہ کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس وقت بھی میں وائس آف امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بیلنسنگ ریویو دے دوں. مگر یہ کہ جب ایز اے صدر میں دیکھ لیتا ہوں PFJ کا اور خیبر یونین آف جرنلسٹ کی ممبر کی حیثیت سے میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں پر اب صحافت پر بازی کے نسبت میں قدغنیں بہت زیادہ ہے. مطلب یہاں پر ایک صحافی کے لیے آزادانہ طور پر کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. بالخصوص ہماری پختونخوا کی حالات کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک تو پرنٹ میڈیا کا بہت زیادہ وہ کم ہو گیا ہے، جو سپیس تھا وہ کم ہو گیا ہے. الیکٹرانک میڈیا آ گئے اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا وہ تقریباً تمام بلکہ میں کہتا ہوں کہ 90% کنٹرولڈ ہے. اگر جو 10% ہے تو وہ بھی مطلب یا سیاسی بنیادوں پر یا کسی اور بنیادوں پر وہ بھی مطلب کمپرومائزڈ ہے. مگر زیادہ تر اب صحافتی ادارے جو کنٹرول ہے، صرف سوائے چند ایک انٹرنیشنل اداروں کے جو پاکستان کے حوالے سے، پختونوں کے حوالے سے کچھ آزاد صحافت کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو ریسپیکٹ ہے اور اس پر جو کریڈیبلٹی ہے وہ اسی وقت تو بہت زیادہ سٹیبل ہے. اچھا، یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ چونکہ خود بھی PFJ کے مرکزی صدر ہیں ورکر سے، تو پیکا ایکٹ جو ہے وہ اس کے خلاف پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ایسی خامیاں ہیں؟ پہلے بھی جو ہے نا مختلف ادوار میں اس کے اندر جو ہے نا وہ امینڈمنٹ ہوتے رہے ہیں. دیکھیں نا، 2 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ پیکا آرڈیننس جو ہے، ہم مطلب جو حکومت ہے یا جو حکمران پارٹی ان کا کلیم ہے کہ یہ ہم مطلب فیک نیوز جو غلط خبریں ہیں اسی کے خلاف ہے. اور اس کا پرنٹ میڈیا یا جو ہماری جس کو ہم کنونشنل میڈیا کہتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف سوشل میڈیا کے لیے ہے. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں،
اس کا کسی بھی وقت اس میں یہ پابندی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف یہ اقدام نہیں اٹھا سکتے. یہ جو قانون ہے اس میں حکومت کو, حکومتی اداروں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی صحافی پر فیک نیوز کا الزام لگا کے ان کے خلاف مقدمہ درج کریں گے, اور مقدمہ درج ہونے کے بعد اس کو 3 سال سے 5 سال تک سزا اور 3 لاکھ سے 20 لاکھ تک جو ہے جرمانے کی سزا دیں گے. اسی وجہ سے ہم اس کے خلاف ہیں, اور ہم خلاف اسی وجہ سے ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر مطلب جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہماری جو پرنٹ میڈیا کے لیے, جو ہماری PFUJ نے بنایا تھا 1973 میں, جو اس کی آخری شکل آئی تھی, تو وہ بنایا تھا, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہی مطلب یہاں پر بھی اس پر بھی عمل درآمد ہو. مگر یہ ہے کہ حکومت نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. اگر حکومت ہمارے ساتھ اعتماد میں لیتی ہے اور ایک ایسی باڈی اس کی سپرویژن کے لیے بنا دیتی کہ جس سے واقعی جو سوشل میڈیا پر جو مسئلے ہیں اس کی روک تھام ہو, تو پھر ہم بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. مگر یہ ہے کہ اس میں یہ مطلب فرق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات رفت بتاؤں کہ میں بذات خود آپ نے خود کہا کہ میرے تقریباً 40 سال ہو گئے, تو ایز اے یونینسٹ, ایز اے پولیٹیکل ورکر ہو یا ایز اے نظریاتی کارکن, مجھ پر بہت زیادہ مقدمے بنائے گئے ہیں, اور میں آخر میں کمپرومائز پر اتر آتا ہوں. اسی وجہ سے اتر آتا ہوں کہ چونکہ میرے پاس وکیل کے پیسے نہیں ہوتے. اچھا, آج کل اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کہہ دے کہ انہیں انصاف مل جائے گا اور بغیر پیسوں کی ادائیگی کی, تو یہ میرے خیال میں ناممکن کیا, میرے خیال میں پاکستان میں مشکل ہے. یعنی آپ کے اوپر جو مقدمے بنے یہ صحافت کی وجہ سے بنے؟ صحافت کی وجہ. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو قانون ہے اس کے تحت عدالت میں آپ کو صفائی دینا ہوگا. تو آپ عدالت میں کس طرح صفائی دیں گے؟ وکیل کے پیسے ابھی ہمارے جو ہے نا مالکان کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں, تو ہمارے ساتھ وہ جو ہمارا جو ٹریبیونل ہے, وہ امپلیمنٹیشن ٹریبیونل, اسی میں کوئی فیس نہیں ہوتا, مگر پشاور سے اسلام آباد آنا جانا ہمارے پاس خرچہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں اسی وجہ سے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جو مطلب مرکز سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول تک ہو. مگر یہ ہے کہ اس کے لیے ایسی باڈیاں ہونی چاہیے جو اسی وقت مقامی طور پر اس قسم کے مسائل کو حل کر دے, ڈسپیوٹس کو جو ہے نا وہ ریزالو کر دے. اچھا, یہ ابھی آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی, تو ابھی تک جو مجھے معلوم ہے میرے خیال میں صحافیوں کا اور حکومت کا کوئی ایک مشترکہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ابھی تک نہیں بنا ہے. تو اس میں کیا مطلب کس کی خامی ہے؟ کیا صحافیوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے اس میں حکومت کے ساتھ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہر حکومت سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کی, میں ان کو مطلب میں پیپلز پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر میں یہ مان لیتا ہوں اور ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو 1973 نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ تھا, یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہمیں دیا تھا. اچھا, 1989 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ حکومت میں آئی تو انہوں نے RPPO ایک آرڈیننس نافذ کر کے 1963 کے بدنام زمانہ PPO کو خاتمہ کر دیا تھا, ریپیل کیا تھا. اچھا, اس کے بعد مطلب یہ جو ہمارے ویج ایوارڈز ہوتے ہیں یہ تمام پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے. اب مطلب یہ جو ہمارا اس وقت میں مجھے تو ایگزیکٹ یاد نہیں, مگر ہمارا 7واں ویج ایوارڈ جو ہے اس کی بھی 2 دہائیاں ہو گئی. اچھا, اس میں جو 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومتی تو انہوں نے کچھ کردار ادا کیا تھا اور اس میں کچھ فیصلے ہوئے تھے عدالتوں سے, مگر اس کے بعد پھر مطلب دوبارہ مالکان نے اس کو چیلنج کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے دور میں آزادی صحافت کا خیال رکھا ہے, صحافیوں کا خیال رکھا ہے. مگر بدقسمتی سے جب یہ مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے یا PTI کی حکومت اب آئی یا جو فوجی حکومتیں آئی, تو انہوں نے ہمیشہ صحافت کا, آزاد صحافت کا گلا گھونٹا ہے اور ابھی تک وہ گھونٹ رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اور حکومتیں جو ہے نا, حکومتیں مطلب ہر حکومت ہو, بالخصوص یہ جو میں نے نام لیے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے صحافی تقسیم ہو. یہ اس وقت ہم جو ہے نا, اس وقت پاکستان میں صحافیوں کے 5 گروپ ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, 5 گروپ ہے, اور یہ 5 گروپ جو ہے یہ بھی حکومت, اس میں حکومتوں کا کردار ہے. حکومت ایک کو سپورٹ کرتا ہے, دوسرے کو مائنس کر دیتا ہے. اگر حکومت نے کسی بھی وقت اس کو 5 گروپوں کو ایک
متفق کا پلیٹ فارم پر لایا اور انہوں نے مداخلت نہ کرنے کا وعدہ کیا تو میرے خیال میں یہ حل ہو سکتے ہیں. نہیں تو اس میں تو شمیم صاحب ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھی بڑا ایک سوال تو ہے نا صحافیوں کے اوپر بھی کہ وہ کیسے مطلب حکومت کی بات مانتے ہیں. یہ یعنی 50 کی دہائی میں حکومت مراحت دیتی ہے. اچھا میرے بھائی حکومت مراحت دیتی ہے، حکومت کیش اماؤنٹ دیتا ہے، حکومت مختلف طریقوں سے جو ہمارے کرتا تھا کہ جس طرح میں ایک یونین کا سربراہ ہوں، اسی طرح ہمارے جو دیگر دوست ہیں ان کو وہ کیا کہتے ہیں آفرز کرتے ہیں. اچھا 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 تو اسی وجہ سے بینیفٹس آفر کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ مالی طور پر کمزور تھے، وہ مطلب ان آفر کو دیکھ کے انکار نہیں کر سکتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انکار کر سکتے. اب کسی وقت میں منہاج برنا تھا، کسی وقت میں آئی ایچ راشد تھا، نثار عثمانی تھا، عبدالحمید چافڑا تھا، پرویز شوکت تھا. تو اس قسم کے لوگ تو اب نہیں ہے نا. ٹھیک. وہ ہمارے جو قائدین رحیم اللہ یوسف زئی تھا یہاں پر پشاور میں ابیب الرحمان تھا، یہاں پر باقر موسوی تھا جس کو کوڑے لگے تھے. اچھا باقر موسوی مطلب آخر میں وہ بہت زیادہ قسم پرسی کا شکار تھا، مگر اس باقر موسوی نے صحافت کے لیے بہت کچھ کیا تھا. ٹھیک. تو یہ کیا بیچ میں ایسے مطلب ہو گیا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے صحافیوں کے اوپر کہ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی صحافی پلاٹ لیتے ہیں، حکومت سے مراعات لیتے ہیں. یہی میں کہتا ہوں نا. دیکھیں ایک پلاٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پوری برادری کو ایک طرف سے ملتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، مگر یہ جو پک اینڈ چوز والا مسئلہ ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں نام نہیں لینا چاہتا، مگر بہت پک اینڈ چوز ہے. اس وقت میں آپ کو پشاور کے آج بھی ہم پریس کلب میں بیٹھے تھے اور اسی پر بات کر رہے تھے، تو ابھی تک مجھے پشاور کا کوئی صحافی بتاؤ کہ ان کا اسلام آباد میں پلاٹ آیا ہے. لیکن ادھر تو ان کے پلاٹ ہے نا، ادھر ان کے پلاٹ ہے، مگر یہ تو حکومت کے ان کا یہاں پر تو ہمارا مکمل کوٹا ہے، اسی کوٹے کے تحت ہمیں ملتے ہیں. نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں شمیم صاحب، آپ بڑے سینئر بھی ہیں، اگر ہم مطلب حکومت سے پلاٹ لیں تو کیا ہم ان کے خلاف خبر دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ اچھا بالکل دے سکتے. خبر دینا میرا کام ہے. ٹھیک ہے. پلاٹ لینا اگر کسی اور کو ملتا ہے، کسی اور شہری کو ملتا ہے تو مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ اب مطلب یہ جو ہمارے ہاؤسنگ سکیمز ہے جو حیات آباد کا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کوئی کہتا ہے یہ، میں کہتا ہوں کہ یہ 89 میں جب میں یونین کا سیکٹری بنا، خیبر یونین آف جرنلسٹ کا، اس وقت تک ہمارے حیات آباد میں جو ہاؤسنگ سکیمز تھے، ٹھیک ہے، اس وقت تک ہمارا 1% کوٹا تھا. وہ کس کا تھا؟ اس میں صحافی بھی تھے، اس میں سپورٹس رائٹرز بھی تھے، اس میں کھلاڑی بھی تھے، اس میں شاعر بھی تھے، اس میں سنگر بھی تھے، اس میں میوزیشین بھی تھے. تمام جو فنونی لطیفہ والے لوگ تھے وہ اسی میں شامل تھے. ہم نے اس وقت ایسا کیا کہ جناب آفتاب شرفاو صاحب سے، میں اور فیض الرحمان صاحب اور رحیم اللہ صاحب ہم ملے اور ان کو ہم نے ایگری کیا اور انہوں نے اس وقت اس کوٹے کو 2% کر دیا. ایک ہی باقی لوگوں کے لیے اور ایک صرف صحافیوں کے لیے. وہی کوٹا ہمارے لیے ریگی میں بھی انفورس ہوا، وہی ابھی ہمارے لیے جو جلوزئی ہاؤسنگ اسکیم ہے اسی پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی یہ اشرف ملک صاحب کے ساتھ بھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو اس نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہر سال تقریباً ہمیں 3-4-5 کروڑ روپے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے گرانٹ ملتی ہے. تو یہ جو مطلب صحافیوں کے اگر یہ جب حکومت سے ہم گرانٹ لیں تو پھر وہ کیسے مطلب اخلاقاً جو ہے نا ہمیں کیسے مطلب وہ کیسا لگے گا؟ دو باتیں نا، یہ گرانٹ کا سلسلہ جو ہے نا یہ ابھی حال ہی میں شروع ہوا ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ اس وقت ہمارے پشاور پریس کلب میں 550 ممبر ہیں. 550 میں سے 260 جو ہے نا اس وقت بے روزگار ہے. اچھا. چونکہ ہماری میڈیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب حالات سے گزر رہا ہے، تو اسی وجہ سے میں مطلب بذات خود حکومت کی سے گرانٹ لینے کے زیادہ حق میں نہیں ہوں، مگر چونکہ ہماری مجبوری ہے. ہماری مجبوری اس وقت بہت زیادہ صحافی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں حکومت کا بہت بڑا قصور ہے کہ ابھی تک مطلب جو 1973 کا جو نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ ہے، اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سوائے پیپلز پارٹی کی باقی کسی اور حکومت نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. یہ جو نواز شریف صاحب کی 2013 میں حکومت آئی نا، تو 2013 سے تقریباً 2019 تک بلکہ 20 تک ہمارا جو امپلیمنٹیشن ٹریبیونل تھا اس کا جج نہیں تھا.
وفاقی حکومت جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو جج اپائنٹ نہیں کر رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ ہے، ویج ایوارڈز ہے، اگر اس پر عمل درآمد تواتر سے ہوتا رہتا، باقاعدگی سے ہوتا، تو پھر اس گرانٹوں کی ضرورت نہیں تھی. مگر بدقسمتی یہ کہ حکومتی ادارے اس میں ناکام ہو گئے. اسی وجہ سے یہاں پر یہ مطلب گرانٹ ہم لیتے ہیں اور اس گرانٹ کو ہم مطلب جو صحافیوں کی جو فلاح و بہبود ہے اسی پر استعمال کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے جو پرویز خٹک صاحب نے گرانٹ دی یا محمود خان نے دی یا گنڈاپور صاحب نے گرانٹ دی، تو کبھی بھی ہم نے پریس کلب کی جانب سے یا یونین کی جانب سے کسی بھی صحافی کو، کسی بھی ادارے کو یہ نہیں کہے کہ آپ ان کا فیور کر دیں، ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان کو نہ چھاپیں. ہم نے بالکل اس میں مداخلت نہیں کی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر میں پچھلے 40 سال میں اگر میں آپ کو پشاور کی صحافت کو لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ ان کے ساتھ کمپیئر کر دوں نا، تو ہماری پشاور کی صحافت جو ہے، خیبر یونین آف جرنلسٹ کی صحافت جو ہے، یہ بہت زیادہ بولڈ ہے، بہت بے باک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مطلب بہت زیادہ حکومت جو ہے اس پر ایک بالکل وہ کیا کہتے ہیں، ایک چیک ہے. باقی اگر آپ وہاں اسلام آباد میں جائے، آپ لاہور میں جائے، کراچی میں جو وہاں پر یہ حالات نہیں ہے. صحیح ہے. ایک تو یہ ہے کہ مطلب خیبر یونین آف جرنلسٹ کو یہ بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ باقی سارے صوبوں میں جو ہے وہ جو یہ یونین ہے وہ بڑی تقسیم ہو گئی ہے، جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے. یہاں پہ اگرچہ گروپس ہے لیکن خیبر یونین جرنلسٹ کو انہوں نے جو ہے نا بالکل نہیں، ہم نے کوشش کی. یہاں پر ہے گروپ ہے، بالکل ہر ایک بندے کی ہے، ہر ایک کی ہے، مگر یہ کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پر یہ تقسیم نہ ہو. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم مطلب ہماری حالت جو ہے نا وہ دوسروں سے مختلف ہے. ہماری حالت یہاں پر جنگ کی حالت ہے، یہاں پر بہت زیادہ کرائسس ہے. یہاں پر اگر ہم منتشر ہو جائے تو اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے، بلکہ نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس نقصانات کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بلکہ اس وقت اگر میں کہتا ہوں، کبھی کبھی میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ اگر ہم منتشر ہو گئے، تقسیم ہو گئے، ہم ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی پر اترائے، تو پھر ہماری یہاں پر ٹارگٹ کلنگ پہلے بھی مطلب یہاں سے 50 سے زیادہ صحافی ہے ان کی ٹارگٹ کی ہوئی ہے. پھر مطلب ہمارے فائنانشیل مسئلے بھی ہوگی، کیونکہ یہاں پر مالکان جو ہوتے ہیں وہ ہر حکومت کے اعلی کار ہوتے ہیں، ٹھیک، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ہیں چاہے وہ اخبار کے ہیں. صحیح ہے. بہت کم مالکان جو ہوتے ہیں وہ اب نہیں ہیں. کسی وقت میں ڈان کے مالکان تھے، کسی وقت میں مسلم کے مالکان تھے، نوائے وقت کے تھے، جنگ کے تھے، مگر اب وہ نہیں ہے. اب صورتحال بہت تبدیل ہو گئی ہے. اچھا، یہ جو ابھی مطلب 40-50 سال کا اگر ہم تھوڑا سا مطلب جائزہ لیں کہ وہ جب 50s میں PFG بنی تو اس کے بعد تقریباً یعنی جتنی بھی مارشل لا یہاں پہ آئے تو اس میں جو ہے نا صحافیوں نے بڑا کردار ادا کیا جمہوریت کی بحالی کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے. وہ جو ہے نا اب ہمیں اس طرح کی جو ہے نا مطلب چس نظر نہیں آتی. وہ اسی وجہ سے نظر نہیں آ رہی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو صحافیوں کو تقسیم کیا گیا، ٹھیک ہے، خصوصاً اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں. دوسری بات یہ ہے کہ صحافیوں کو مراعات دی گئی ہے، آفرز ہوتے ہیں، بینیفٹس آفر ہوتے ہیں. اسی وجہ سے وہ جو بھی حکومت آ جاتا ہے اسی کا اہلکار بن جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ کمپنی کی مشہوری کے لیے وہ جلوس نکالتے ہیں، مگر اصل میں پھر اس کو وہ مینٹین نہیں کرتے. ماضی میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ مطلب اس کو مینٹین کیا جاتا تھا. اس پشاور میں جو ضیاء الحق صاحب تھے، ضیاء الحق صاحب نے یہاں پر PFJ کو تقسیم کیا تھا. اچھا. پھر جب ہماری باری آئی تو ضیاء الحق صاحب کی زندگی میں 1987 میں ہم نے یہاں پر دوبارہ اپنے PFJ جو ہے، جس کے سربراہ منہاج برنا صاحب تھے، جس کے سربراہ IH راشد صاحب تھے، نثار عثمانی صاحب، تو ہم نے اس کو پشاور میں بحال کیا تھا. اور جب وہ 88 کے الیکشن ہو گئے تو یہاں پر ہم نے ان کی پہلی جو BDM کا اجلاس تھا وہ 89 میں ہم نے کیا تھا، پشاور ہی سے. اس وقت فیض الرحمان صاحب صدر تھے، میں سیکرٹری تھا. تو اسی وقت ہم نے یہاں پر اس کی BDM کر کے، اور اس وقت ہم نے IH راشد صاحب کو صدر بنایا تھا. اچھا، یہ جو ابھی موجودہ حالات ہے اس میں جیسے ابھی آپ نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا، میڈیا جو ہے وہ بڑی ریشیپ ہو رہی ہے. یعنی مطلب اخبارات تو ختم ہو گئے، جو TV چینلز ہے اس کے اوپر اتنی قدغنیں ہیں، اتنی پابندیاں ہیں، سنسرشپ ہے
کہ وہ بھی جو ہے نا تقریباً آپ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے وہ 80% تو دباؤ کا شکار ہے. تو جو تھوڑا بہت صحافت ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا سے ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ بالکل جو ہے نا وہ صحافت کی شکل تبدیل ہو رہی ہے. بالکل صحافت کی شکل بھی تبدیل ہو گئی, ڈیجیٹل میڈیا پر آ گئے. ہاں یہی ٹھیک ہے, ڈیجیٹل میڈیا پر آ گئے. اور اس کے اصل وجہ دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مطلب جو ادارے ہیں ان کی اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے. ٹھیک. جو 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 انفوٹ سے, جس میں امپلائیز ہے, جس میں کاغذ ہے, جس میں سیائی ہے, جس میں کیمرہ ہے, جس میں ٹریولنگ ہے وغیرہ وغیرہ, تو ان کے اخراجات اتنے بڑھ گئے کہ وہ کسی کمزور ادارے کے برداشت میں نہیں ہے. ایک تو یہ وجہ. دوسری بات یہ کہ رفت اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اخبار پڑھنے کا, کتاب پڑھنے کا, کالم پڑھنے کا, لہٰذا وہ اب مطلب ڈیجیٹل پر آ گئے. میں ابھی حال ہی میں امریکہ گیا تھا تو وہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ سب تمام میڈیا جو ہے وہ موٹر کے سوئچ بورڈ میں ہے. وہاں پر مطلب لوگ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے, یہاں جو ریلز ہے, یہاں جو خبریں ہیں, یہاں جو کومنٹس ہے, وہ تمام ہر ایک کے پاس وہاں پر اپنا وہ سسٹم ہے اور اسی میں وہ ڈرائیونگ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ سنتا بھی ہے. تو یہ مطلب اس میں پوائنٹ ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں اگر ہم دیکھیں نا, ماضی میں اگر ہم چھوٹی سی خبر دے رہے تھے کسی ادارے کے بارے میں تو ادارے میں اسی وقت اسی دن زلزلہ ہوتا تھا. ادارے میں بحث ہوتی کہ یہ خبر کیوں گئی اور یہ خبر میں کون کون ذمہ وار ہے, کس کس نے غفلت کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کالم لکھیں. ملاکنڈ پر میں نے میرے خیال میں میرے آج 3-4 کالم چھپے ہیں پچھلے 4-5 دنوں سے. مطلب ملاکنڈ کا کوئی پوچھتا بھی نہیں. چند دن پہلے میں کبھی کبھی واک کے لیے آ جاتا ہوں یہ جو صدر اسٹیڈیم میں وہاں گیا, وہ کباڑا ہے. اچھا. اس میں ہر طرف مطلب جو ہے توڑ پھوڑ شروع ہے. کوئی پوچھتا بھی نہیں. میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی 3 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے ادارے ختم ہو گئے. جب ہمارے ادارے ختم ہو جاتے تو وہ صحافت کا کیا خیال رکھیں گے؟ اب جو بھی بات ہے, جو بھی یہ ہمارے جو بڑے 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 پریسٹیجیس ادارے تھے اس میں کرپشن, اس میں رشوت, اس میں لائک اینڈ ڈس لائک, اس میں اقرب پروری, اس میں مس یوز آف پاور. مس یوز آف پاور سب سے بڑا غم ہے اس ملک میں. یہ جو یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے, یہ جو پولیسستانوں میں کیا ہو رہا ہے, یہ جو عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے, یہ تمام مس یوز آف پاور ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بالکل تباہی کی طرف جا رہا ہے. میں کبھی کبھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں. یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہے جس کی ابھی آپ نے بات بھی کی, وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے اب کچھ جو ہے نا ملک کی جو اہم ادارے ہیں وہ بھی اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے نا وہ چلا رہی ہے. بالکل. اور وہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو وہ ہائر کر رہے ہیں. بالکل. میں بالکل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جی. حقیقت یہ کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ آزاد صحافت ہو, آزاد صحافت کیا میں کہتا ہوں کہ اس سے وہ جو ہمارے سول ادارے ہیں, ہمارے جو پولیٹیکل ادارے ہیں, ہمارے جو کنسٹیٹیوشنل ادارے, وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یہ ان کو بہت بڑا خطرہ ہے. تو یہ اگر اس طرح جاری رہا تو پھر تو یہ آنے والے 7-8 سالوں میں یہ سارا میڈیا تو پھر ان کے کنٹرول میں آ جائے گا. ہم پھر ان کے لیے کام کریں گے. میں یہ 2-3 سالوں میں جو کچھ ہوا نا, یہ بہت زیادہ. اگر اس وقت ہماری بے روزگاری تو اس کی اصل وجہ یہی ہے. اچھا. کہ وہ مطلب انہوں نے وہ کر دیا ہے, سب کچھ وہ کر رہے ہیں, اور ہمارے جو کنونشنل میڈیا ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو اب ان کو یعنی یہ جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ ہماری بائی ہے, ایسا نہیں ہے, تو لیکن ان کو ان کی مجبوری ہے. ادھر جب بے روزگاری ہے تو وہ کدھر جائیں گے؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے, مگر ان میں سے بہت زیادہ کی مجبوری ہے. جاب چاہیے. صحیح. اس وقت اگر آپ دیکھیں ہماری یونیورسٹیوں سے کتنے لوگ فارغ ہوتے ہیں اور جاب نہیں ہے. ٹھیک. بہت زیادہ. میں نے سنا ہے کہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے بہت سے ڈپارٹمنٹ, بہت سے یونیورسٹیوں میں مطلب لوگ داخلے نہیں لیتے کیونکہ وہ کہتے ہیں جابز نہیں ہے. لوگ تو جب تعلیم حاصل کرتے تو جابز کے لیے کرتے, مگر جب جاب کے مواقع نہیں ہوتے تو پھر وہ ڈپارٹمنٹ بھی ختم ہو جائے گا. مگر یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو طریقہ شروع کیا ہے یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. بالکل. اچھا, اب تھوڑا سا یہ تو ہم نے, چونکہ آپ کا ایریا تھا صحافت میں, یہ ضروری تھے ابھی کچھ سوالات اور کچھ جو ہمارے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں, تو ہم نے آج خود اپنے اوپر بھی سوالات اٹھائے ہیں تاکہ وہ خود اپنے گریبان میں بھی کچھ جھانکیں.
اچھا یہ جو ابھی یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں اور جو بلوچستان ہے وہاں پہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک ایکٹیو وار ہے، ایک جنگ چل رہی ہے، اور مختلف تھنک ٹینکس کی رپورٹس ہے کہ تقریباً روزانہ جو ہے نا 7-8 لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو رہے ہیں، اس میں سیکیورٹی اہلکار بھی ہے، جو زیادہ تر جو حکومت کے ساتھ مطلب کام کرتے ہیں وہ لوگ ہیں. تو یہ جو ابھی جنگ مطلب ہماری خطے میں ہے، تو آپ چونکہ خود آپ نے پورے 40 سال سے آپ کور کر رہے ہیں، آپ افغانستان میں بھی آپ نے بہت سارا کور کیا ہے، آپ جو وہاں پہ مطلب آپ رہے بھی بہت عرصہ آپ وہاں پہ رہے بھی ہیں، تو یہ مطلب یہ کیسے یہ کیا یہ ساری زندگی یہ جنگ ہی رہے گی، یہ مطلب یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے یہ ختم ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی توقعات تو بہت زیادہ ہے کہ جنگ نہ ہو. جی میں آپ کو سمپل بات بتاؤں کہ جب 1988 میں جنیوا معاہدہ ہوا تو لوگوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائی ہیں، افغانیوں نے بھی اور پاکستانیوں نے بھی، کہ اب جنگ ختم ہو جائے گا. جی اور بہت سے ہمارے صحافی جو تھے انہوں نے کہا کہ اب افغان مسئلہ ختم ہو گیا. ہمارے ایک بہت زیادہ سینئر محترم دوست تھے جو اب ریٹائرڈ ہو چکے، اس وقت وہ افغان ایشو کر رہا تھا، مگر جب جنیوا معاہدہ ہوا تو اس نے افغان ایشو کو چھوڑ دیا. اچھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ اب ختم ہو گیا، میں اب سیاسی یا دیگر جو سوشل ایشوز ہے یہ کروں گا. اچھا، لوگوں کو توقع تھی کہ یہ ختم، پھر مطلب ہے وہ ایسا نہیں ہو سکا، جنگ جاری رہا. 92 میں جب ڈاکٹر نجیب صاحب نے استعفیٰ دیا تو پھر لوگوں کی توقع تھی کہ اب یہ ہو جائے گا. اور ہمارے بہت سے لوگ جو تھے جو مطلب افغانستان گئے تھے اور انہوں نے جشن بھی منایا تھا کہ مجاہدین کی حکومت بھی قائم ہوئی، مگر ایسا نہیں ہو سکا. مجاہدین آپس میں لڑ پڑے، بالکل. پھر طالبان کی حکومت آئی، پھر یہاں سے لوگ گئے اور چلے گئے کہ ابھی اسلامی حکومت ہوگا، وہ بھی ایسا نہیں ہو سکا. پھر حامد کرزی صاحب کی حکومت آئی بون ایکارڈ کے ذریعے، مگر وہ بھی تقریباً 20 سال تک چل گیا وہ سسٹم، اور 20 سال کے بعد پھر وہ بھی مطلب اب ایک اور تجربہ کیا جا رہا ہے. اب بھی مطلب سننے میں آ رہا ہے کہ طالبان سے 3-4 وزراء جو ہے وہ خفا ہو کے قطر پہنچ چکے یا ترکی پہنچ چکے ہیں. تو اب یہ حالت ہے. اب میں رفت بتاؤں کہ یہ جو ہے نا یہ عالمی، کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ عالمی جاسوسوں کے درمیان شطرنج کا کھیل ہے. شطرنج کے مہرے ہے، کسی کو آگے کرتا ہے کسی کو پیچھے کرتا ہے، اور درمیان میں اس خطے میں جو برتری ہے، کیونکہ اس خطے کے لوگوں سے لوگ دنیا ڈرتے ہیں. دنیا مطلب اگر ہم دیکھیں، کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ یہاں کی پشتون جو تھے انہوں نے مغلوں کے ساتھ بھی جنگ کی، انہوں نے برطانویوں کے ساتھ بھی جنگ کی، انہوں نے پنجاب کے سکھوں کے ساتھ بھی جنگ کی ہے، انہوں نے مراٹھوں کے ساتھ بھی جنگ کی ہے. لہٰذا ان پر کسی کو اعتماد نہیں ہے، ہر ایک کس سے ڈرتا ہے. تو ایک تو یہی وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس پورے ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے، اور خصوصی طور پر یہ جو پاکستان، یہ وہاں جو گوادر سے لے کے ترکمانستان تک اور ترکمانستان سے لے کے ماسکو تک، یہ ریجن اگر آپ دیکھیں تو اس میں پانی بھی ہے، اس میں گیس بھی ہے، اس میں بجلی بھی ہے، اس میں منرل ریسورسز بھی ہے، دنیا بھر کی ریسورسز، اس میں ایگریکلچر بھی ہے. مگر یہ ہے کہ یہاں پر بدامنی کی وجہ سے ان وسائل کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. اب ان وسائل کی یہ جو جنگ ہے، یہ جو امپورٹ جنگ ہے، میں اس کو امپورٹ جنگ کہوں گا. اس امپورٹ جنگ کی آڑ میں بڑی بڑی قوتوں کی کوشش ہے کہ ان وسائل کو قبضے میں لے لیں. ٹھیک، اچھا. تو یہ مطلب آپ چونکہ خود آپ نے افغان ایشو کو بڑا کور کیا ہے جہاد کے ٹائم سے، پھر جتنا بھی آپ نے ابھی ذکر کیا، تو آپ کو آنے والا وقت کیا نظر آتا ہے؟ کیا ہم ایک اور جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ ابھی بھی یہ ختم نہیں ہوا ہے. ابھی تو جنگ ختم نہیں ہوا، بلکہ ہم ابھی وہ جو جنگ میں جو وقفہ تھا نا، وہ وقفہ تقریباً وہ جو انٹرول تھا، وہ انٹرول ختم ہونے کا ہے. اچھا، ختم ہوا ہے، اور اب ہم ایک اور جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آج کرم میں کیا صورتحال ہے، آج لکی مروت میں کیا صورتحال ہے، آج وانا میں کیا صورتحال ہے. وانا سے مطلب 4 بندے اغوا ہوئے یار، کسی کو پتہ بھی نہیں، حکومت کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جی وہ لکی مروت سے 8-9 بندے اغوا ہوئے تھے، بہت بڑے ادارے کے. ابھی تک اس میں سے مطلب 7 جو ہے ان کو چھوڑا نہیں گیا ہے. حکومت سوات میں دیکھے، سوات میں کیا، سوات میں مطلب آپ میں بات بتاؤں کہ سوات میں مٹھا بازار سے آگے جو گاؤں اور دیہات ہے نا، وہ ہم مغرب کے بعد لوگ گھروں سے نہیں نکلتے.
بنیر میں جو علم کے ارد گرد گاؤں ہیں وہ لوگ مطلب شام گئے تک وہ گھر میں مقید رہتے ہیں. یہ آج کل کی بات آج کل کی اچھا. یہاں پر مطلب کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا پشاور میں کتنے تانے ہیں جو نو گو زون ہے رات کے وقت. بالکل نو. آپ ناصر باغ کو دیکھیں, آپ متنئی کو دیکھیں, آپ یہ جو پندو کی طرف جو راستہ ہے, آپ یہ جو مومن کے ساتھ جو ہمارے علاقے اس کو دیکھیں, کتنے بڑے بڑے تانے ہیں اس میں. نہیں مردان میں یہی صورتحال ہے, منوشیرہ میں یہی صورتحال ہے, ثوابی میں یہی صورتحال ہے. آپ دیکھیے اس کو مطلب میرے خیال میں کوئی ایسا سوائے ابٹ آباد کی کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں پر یہ تشدد, یہاں پر یہ عسکریت پسند نہ ہو. تو یہ جو ابھی مطلب یہ اس کی تو سارے اگر ہم پورا اس کا جو سر اگر کنیکٹ کرنا چاہیں تو وہ جو مطلب 79 میں جب وہاں پہ روس نے حملہ کیا تو وہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا. تو ہم سے مطلب کہاں غلطی ہوئی کہ اب جو ہے نا غلطی ہمارے سے یہ ہوئی کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں یا جو ہمارے حکمران ہیں تو انہوں نے فرائی جنگ کو اپنا جنگ بنایا. صحیح. ہمیں مطلب کولڈ وار میں نیوٹرل رہنے کی ضرورت تھی, ہمیں سینٹوں اور سیٹوں میں نہیں جانے کی ضرورت تھی. ٹھیک. اس وقت ہم ایک پارٹی بن گئے. ہمیں مطلب دیکھیں نا ہر ایک ملک جو ہے نا وہ جو فارن پالیسی بناتا ہے تو اپنی داخلی ضروریات کو اور داخلی معروضی حالات کو مد نظر رکھ کر فارن پالیسی بناتے ہیں. مگر یہاں پر ہم نے اپنی داخلی معاملات پر کوئی توجہ نہیں دی. ہم نے فارن پالیسی دیگر کے ایما پر بنائی جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہو. کبھی ہم ایک ملک کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں, کبھی دوسری کے ساتھ, اور اس میں ہم جو ہے نا پنس چکے ہیں, بری طرح ہم پنس چکے ہیں. اب بھی وقت ہے. ٹھیک. اب بھی میں کہتا ہوں اب بھی وقت ہے اس ملک کو بچانے, اس قوم کو بچانے, امن قائم رکھنے کی. کیسے ہوگا یہ بالکل یہ سیاسی رہنماؤں کا کام ہے. اچھا. یہ سیاسی رہنماؤں کو ابھی آپ آصف زرداری کے حوالے کر دیں تو آصف زرداری نواز شریف کو بھی ایک میز پر لا سکتا ہے, مولانا فضل الرحمان کو بھی لا سکتا ہے, ولی خان کو بھی لا سکتا ہے, اختر منگل کو بھی لا سکتا ہے, تمام کو ایک ہی میز پر لا سکتا ہے. یہ جو بلوچستان میں ہے نا, یہ بلوچستان میں حقیقی معنوں میں آپ سیاسی رہنماؤں کے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنا دے تو یہ مسئلہ 2 دن میں حل ہو سکتا ہے. اچھا. یہاں اس ملک کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی بھی بہت کم لوگ ہوں گے جو یہاں سے بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں, وہ اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے ہیں یا اس ملک کی سروائیول نہیں چاہتے. صحیح. ٹھیک ہے. زیادہ تر لوگ اب بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو, پاکستان مترقی ہو, پاکستان مستحکم ہو, مگر یہ کہ ان میں ان لوگوں کی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے, ان کو انسان تصور کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ ایک ایم این اے ہو, اس نے قومی اسمبلی میں اٹھ کے پاکستان کی وفاداری کا حلف لیا ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ یار یہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. اس کو آپ کبھی ایک تانے میں لے جاتے ہیں, کبھی دوسری تانے میں لے جاتے ہیں, کبھی تیسری اس کو میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں کوئی ایسا تانا نہیں ہے جس میں ان کا خلاف کیس نہ ہو. اب وہ بلوچستان میں کبھی ایک شہر سے کبھی دوسرے شہر میں, یار یہ کیا ہو رہا ہے. اس ایم این اے کے 17 لوگ والد, ان کو دہشت گردوں نے قتل کر دیا اور دہشت گردوں نے باقاعدہ ان کے املاک پر قبضہ کیے, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ پاکستان کے ساتھ وہ وفادار نہیں ہے. یہ تماشے ہو رہے ہیں. کسی مطلب آپ کسی ایک سیاسی رہنما پر غداری کا مقدمے کتنے بنے, باچا خان سے لے کے اب تک کتنے لوگوں پر بنے. یہ جو تحریک پاکستان کا قرارداد پاکستان پہ مولوی فضل شیر بنگال اس پر بنائے, حسین شہید سروردی پر بنائے, کتنے لوگوں پر بنے. کسی ایک کے خلاف ثابت ہوا ہے, کسی ایک سیاستدان کے خلاف ثابت نہیں ہوا ہے. صحیح. تو اچھا یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یعنی اس وقت جو ہمیں سب سے بڑا تھریٹ خیبر پختونخوا کے اندر جو نظر آتا ہے, یا جو ہماری سیکیورٹی ادارے بھی جو ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان بہت بڑا خطرہ ہے. واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں نا یہ ٹی ٹی پی بنایا کس نے. ٹی ٹی پی کی مطلب اس کی تو معرضی وجود پر آنے کی جو مطلب ہے وہ اس کو ذکر کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو میں اب بھی مطلب جو افغانستان میں طالبان ہیں, جو پاکستان میں طالبان ہیں, اس کی پرورش کس نے کی ہے؟
نصیر اللہ بابر صاحب کی، پرویز مشرف صاحب کی، حمید گل کی، اور کرنل امام صاحب کی، ان تمام کی باتیں آپ خود سن لیں. صحیح. تو اب مطلب ہے جب ان کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے نخرے تو برداشت کرنے ہوں گے. اگر آپ نے نخرے برداشت نہیں کرنے ہیں تو آپ نے 20 دسمبر 2014 کو جو نیشنل ایکشن پلان دیا تھا، اگر اس پر آپ عمل درآمد سید کے دل سے کرتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی. بالکل ایسے ہی. اس جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پر مولانا فضل الرحمان کی بھی دستخط تھے، اس پہ سراج الحق صاحب کی بھی دستخط تھے، اس پہ تمام سیاسی رہنماؤں کے دستخط تھے. اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن ہمیں ماننی پڑے گی کہ اس وقت ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک طاقت بن چکی ہے. 6-6.5 ہزار ان کی، تو ان کے ساتھ اب کیسے مطلب بیہیو کیا جائے؟ کیا مطلب سرجیکل آپریشن یا مذاکرات کیا ہونا چاہیے؟ اگر ریاست فیصلہ کر دے، اگر ریاست فیصلہ کر دے کہ واقعی میں اس سے نمٹنا چاہتا ہوں، تو 10-15 سیاسی رہنماؤں کے ڈیلیگیشن بنا دے، ٹیم بنا دے، ان کو یہاں بیٹھائے، وہ خود ان کو تجاویز دے دیں گے. تو پاکستان کا ان کو کوئی کچھ دینا پڑے گا نا، تو وہ دیں گے. دیکھیں نا، یہ سیاسی رہنما جو بھی فیصلہ کر دے اور اس پر ریاستی ادارے عمل درآمد کر دے تو بغیر پیسوں کی بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اچھا نہیں تو اس وقت تو مطلب وہ اگر ان کی طاقت ہے تو پھر آپ کچھ دیں گے نا؟ نہیں، اگر آپ دیں گے تو پھر اس کے بعد پھر مزید دیں گے، پھر مزید دیں گے، اور پھر یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. تو ایسے تو وہ نہیں مانیں گے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ سیاسی رہنماؤں کو موقع دے. اس وقت پارلیمنٹ میں جن سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ان کو بیٹھا دے، جو نہیں ہے ان کو بیٹھا دے. جس طرح 20 دسمبر کو ہوا تھا، اسی وقت یہ مطلب آپ کو تجاویز دے دیں گے اور یہ میرے خیال میں مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اچھا ابھی جو ایک جرگے کی پھر سے بات ہو رہی ہے، اس پہ بڑا کنفیوژن ہے. مطلب وہ صوبائی حکومت وہ جرگہ جو ہے نا وہ اس کا انتظام کر رہی ہے، جبکہ یہ پورا مینڈیٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے. اگر کوئی نہیں میرے خیال میں صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو نظر انداز کر کے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے. ایک بات. دوسری بات ہے صوبائی حکومت کا وہ جو اجلاس تھے 2، ایک اسلام آباد میں ہوا، یہ کیا ہوا، وہ میں نے دیکھ لیا. اس میں جو شرکاء تھے تو وہ 1979 سے لے کے اب تک، مطلب کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ وہ ضیاء الحق سے لے کے حمید گل تک اور حمید گل سے لے کے جنرل فیض تک وہ تمام تابعدار وفادار تھے. اچھا وہ ایک ہی مکتبہ فکر کے، ان کا وہ جو ہے نا وہ جو 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 سوچ ہے تو وہ ایک ہی ذہنیت ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں صرف ان سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اپنے پیاروں سے سختی سے پیش نہیں آئیں گے، وہ اپنے پیاروں کی بات مانیں گے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ گنڈاپور صاحب، جو فیض صاحب نے 2022 میں، اگست 2022 میں طالبان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ اس معاہدے پر دستخط کر دیں. اچھا اگر اس معاہدے پر دستخط کر دے تو وہ پاکستان کی تقسیم کا، پاکستان کا آخری دن ہوگا. اس میں تو واضح میں لکھا ہے کہ جو پاک افغان سرحد پر 19 اضلاع ہے، ان اضلاع میں طالبان کو کلم کلا چھٹی ہوگی. وہ اپنی پالیسیاں اور اپنا جو نظام ہے وہ اس میں قائم کریں گے. تو ان کو حوالے کیا تو بالکل حوالے کیا جائے گا. تو وہ میرے خیال میں پاکستان کا آخری دن ہو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب کو چاہیے کہ یہ جو مذاکرات بالکل کر دیں، مذاکرات کی کوئی مخالفت، مگر اس مذاکرات میں سیاسی رہنماؤں کو شامل کر دیں، اس میں وفاق کو شامل کر دیں، اس میں تمام کو اعتماد میں لے کر شروع کیا جائے. ٹھیک. یہ جو ہے نا، یہ جو اگر آپ کو یاد ہو تو 2008 سے 2013 تک جو طالبان کے ساتھ جتنی بات چیت اس وقت ہوئی ہے، اس کے سے پہلے نہ ہوئی تھی نہ بعد میں ہوئی ہوگی. انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو کچھ کیا ہے، آپ نے جو بھی جرم کیا ہے، آپ پر جو بھی مقدمہ ہے، وہ ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، مگر مزید پرامن رہنا ہوگا. صحیح. مزید پرامن رہنا ہوگا. مطلب جب آپ جنرل ایمنسٹی دیں گے نا تو اس میں پرانے گناہ جو ہے وہ معاف ہوں گے، مگر نئے سر سے آپ کو پرامن ہوگا، آپ کو قانون کی پاسداری کرنی ہوگی. یہ تو وہ نہیں مانتے نا. جب وہ نہیں مانتے تو پھر مطلب جس طرح افغانستان تو پھر جنگ کا ہوگا. تو پھر جنگ کو
کرنے کے لیے پھر یہ جنگ پھر نہ رفت کی جنگ ہوگی نہ شمیم، یہ پوری پاکستان کی جنگ ہوگی، اور اس میں پورے پاکستان کے ریاستی اداروں کو وہی جو گڈ اور بیڈ کا تمیز نہیں کرنا ہو چاہیے. صحیح ہے. جو بھی جنگ کرے گا اس کے ساتھ پھر جنگ کرنا مگر یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں گے، بے گناہ لوگوں کو نہیں اٹھایا جائے گا. صحیح ہے. اچھا، یہ افغانستان کے ساتھ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہماری بنتی نہیں ہے ان کے ساتھ. افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم افغانستان میں جو مداخلت کر رہے ہیں، جو ہم ان کی میزبانی کرتے ہیں، جو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم لالچ کے لیے کرتے ہیں. اس میں ہم لالچ کے لیے بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ افغانیوں کو تقسیم کر دو، ان کو ایک دوسرے کے خلاف لڑاؤ. اسی وجہ سے افغانستان میں ہم نے کوئی دوست نہیں بنا. افغانستان میں جس کو ہم نے لڑایا وہ بھی ہمارے دشمن، جن کے خلاف لڑایا وہ بھی ہم سے خفا. لہٰذا اب یہ ہمیں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ افغانستان میں مزید ہم مداخلت نہیں کریں گے، ان پر اپنی مرضی نہیں ٹونسیں گے، تو میرے خیال میں مسئلہ اسی وقت حل ہو جائے گا. تو یہ جو موجودہ افغانستان کی حکومت ہے، کیا ہمیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے. اچھا. اگر آپ ایسا کر دیں کہ آپ بین الاقوامی برادری کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اچھا. آپ بین الاقوامی برادری کو دیکھیں گے. اگر افغانستان میں اس وقت جو حکومت ہے اور انہوں نے یہ جو اپنی پالیسی تبدیل کی، لوگوں کو آزادیاں دی، لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا، لوگوں کو تعلیم کے مواقع دے دیے، تو پھر میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کو بھی مد نظر رکھیں. یہ تو نہیں ہے مطلب پاکستان میں تمام اپنے قوانین نہیں چل سکتے، کچھ تو آپ بین الاقوامی قوانین کا خاص خیال رکھیں گے نا، جو خاص قوانین ہیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے، جو صحت کے حوالے سے، جو خوراک کے حوالے سے، جو تعلیم کے حوالے سے. صرف تعلیم کے حوالے سے تو نہیں ہے، صحیح ہے. ٹریڈ کے حوالے سے. تو میرے خیال میں اگر وہ کریں تو میرے خیال میں اس کو چاہیے، طالبان کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا وہ بغیر بین الاقوامی برادری کے اکیلے رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہمارا مطلب پاکستان اور افغانستان کا ریجن ہے، یہ پوری دنیا میں جو ہے نا کلزم تنظیموں کے لیے مشہور ہے کہ یہاں پہ وہ پلے بڑے ہیں اور پل رہے ہیں. تو یہ ابھی جو داعش ہے، دولت اسلامیہ ہے، وہ بھی ایک جو ہے نا ٹرانس نیشنل ایک بین الاقوامی گلوبل تنظیم ہے. میں کہتا ہوں داعش کوئی نیا تنظیم تو نہیں ہے نا. اچھا. داعش تو اگر آپ کو یاد ہو تو مجاہدین تھے، مجاہدین کے ساتھ تیرہ میں تکفیری تھے، تکفیری کے ساتھ پھر مطلب یہاں پر طالبان آئے اور طالبان پھر مطلب کئی گروہ میں بٹ گئے. تو داعش میں جانے والے وہی لوگ ہیں جو پہلے کسی وقت میں مجاہدین تھے پھر طالبان بن گئے، تو وہی لوگ ہیں. وہ میرے خیال میں وہ بھی ان کا تعلق مطلب ٹھیک ہے، اس میں غور ہوں گے، اس میں سنٹرلیشن ہوگی، ازبک ہوں گے، مگر اس کی وہ جو ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں وہ جو سینکچریز ہے یا اس کے وہ جو نرسریز ہے، تو وزیرستان اور افغانستان میں تھے، وہ تو کہیں اور سے نہیں تھے. ابھی میرے خیال میں اگر پاکستان اور افغانستان کا کوئی متفقہ فیصلہ ہوا تو یہ بھی ختم ہو سکتا ہے. ان کے کتنے لوگ ہوں گے؟ وہ اتنے نہیں ہیں. یہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ جو معاشرے میں جو تخریب کار ہوتا ہے یا جو جرائم پیشہ ہوتا ہے ان کی تعداد تو کم ہوتی ہے، مگر وہ یہ ہے کہ ان کی شر سے ہر ایک کو ڈرتا ہے. اسی وجہ سے ڈرتا ہے کہ ان کو وہاں سے امداد ملتا ہے، یہاں سے امداد ملتا ہے. اگر یہ جو لائن ہم نے کاٹ دی، یہ جو تاریں ہم نے کاٹ دی نا، تو پھر تو آسانی سے یہ ہو سکتا ہے. مگر اس کے لیے ول چاہیے، اس کے لیے ڈٹرمنیشن چاہیے. اگر ہمارے اداروں نے متفقہ فیصلہ کیا تو ٹھیک، اگر ہماری ادارے اسی طرح وہ جو مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں دبوسو دلان دے ابو بوزی، کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح ہے. اچھا، اب بس اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے، پی ٹی ایم اب اس ریجن میں نوجوانوں کی ایک تنظیم ابھری ہے، تو بڑا وہ جو ہے ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ پارلیمانی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی ہے، وہ احتجاج کے ذریعے سے جو ہے نا وہ پشتون نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان پہ وہ بات کرتی ہے. تو آپ ان کا ایک جرگہ بھی جو ہے نا 11 اکتوبر کو ادھر خیبر میں ہوا تھا، ان کی سیاست کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ میں بذات خود جو ہے نا وہ جو تقسیم در تقسیم سیاست ہے نا، میں اس کے خلاف ہوں. اچھا. اور یہ میں اب سے 2018 سے خلاف نہیں ہوں. میں ماضی میں مطلب جب میں 89 میں جب
ENP اور مسلم لیگ کا اتحاد ہوا تو ایز اے پروگریسو مائنڈڈ جرنلسٹ ہو یا پشتون میں بھی اس کے خلاف تھا. اچھا. اور میں نے اس کے خلاف بہت کچھ لکھا تھا. ٹھیک ہے. بلکہ اللہ بخش ولی خان صاحب, میں نے ان سے ایک کویشچن بھی کیا تھا جس میں وہ میرے بہت زیادہ غصے بھی ہوئی تھی. اچھا. ٹھیک ہے. تو میں گیا وہاں پر کابل. تو جب میں کابل گیا اور کابل میں ڈاکٹر نجیب صاحب سے میں ملا, یہ تقریباً 1-2 اگست کی بات ہے, 1-2 اگست 1990. تو ہم بات کر رہے تھے تقریباً 2 گھنٹے تک میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا. تو یہی بات میں نے بھی کی. تو اس نے کہا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ پشتون بہت زیادہ تقسیم ہو گئے, اب ہمیں اتحاد کی طرف جانا چاہیے. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اتحاد تب ہوگا کہ ہم مطلب پنجابیوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنائیں, ازبک کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنائیں, بلوچ کے ساتھ بھی تعلقات بنائیں. پشتون کسی کے ساتھ مزاحمت نہیں کر سکتا, یہ بات انہوں نے کہا. لہٰذا ہمیں مطلب, اور انہوں نے اس وقت, میں عرفت میں آپ کو ایک بات, اس نے مجھے اس وقت کہا کہ جہاد ختم ہو رہا ہے, اور اس جہاد کے بعد ایک اور ڈرامہ سامنے آنے والا ہے, اور وہ ڈرامہ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوگا. یہ اس نے مجھے اسی وقت کہا تھا. اور وہ ڈرامہ ہم نے طالبان کی شکل میں دیکھا. میں ایک بات کرتا ہوں, ایک بات میں یہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ TTP, PTI جی, اور TTP, PTM, یہ تینوں ایک جیسے ہیں. اب تو PTM سے یہ NDM بھی جنم لے چکا ہے. TTP سے پشتون رہنماؤں, پشتون بولنے والوں, پشتون کی چوکیداری کرنے والے پولیس اہلکاروں اور پشتون کی باتیں لوگوں کو پہنچانے والے صحافیوں یا لکھاریوں کو یا سنگرز کو قتل کیا جا رہا ہے. PTI سے پشتونوں کے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے, ان کو پرووک کیا گیا ہے. ان کو جو مختلف سیاسی جماعتیں جو پیور سیاسی, ان سے وہ کیا کہتے ہیں, ان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور PTM کے ذریعے پشتونوں کی جو قوم پرست ہو یا جو پروگریس ہو, تحریک سیاسی, ان کو مطلب منتشر کیا گیا. اچھا. میں پہلے دن سے جنوری 2018 میں جب یہ ٹانگ سے نقیب اللہ کے جنازے کے بعد نکلنا شروع ہو گیا, یہ میرا اس وقت کی بات ہے اور ابھی تک میں اس پر قائم ہوں. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہ جو PTM ہے, پشتون تحفظ موومنٹ, اس کی جو ایمرجنس ہوئی ہے, کیا یہ بالکل انڈیجنس نہیں ہے؟ یہ بالکل انڈیجنس ہے, مگر یہ انڈیجنس, یہ طالبان جو آئے تھے تو کیا یہ انڈیجنس نہیں تھا؟ مگر وہ انڈیجنس نہیں تھا نا. بالکل تھا. اسپین بولڈک میں وہ مطلب کیسے نہیں, وہ پھر ان کو تو سپورٹ کیا گیا نا. اسپین بولڈک میں قافلہ رک گیا اور طالبان سامنے آ گئے. اچھا. نقیب اللہ کو شہید کیا گیا, یہ سامنے آ گئے. ان کے لیے پچھلے سے مطلب وہ جو گراؤنڈ تھا نا, وہ تیار کیا گیا تھا. اچھا, وہ کس نے تیار کیا تھا؟ یہ مطلب جس کے لیے طالبان کے لیے جس نے بنایا تھا, اچھا, PTI کے لیے جس نے بنایا تھا, تو وہی تھے. تو یہ تو ان کے خلاف ہے نا, یہ PTM تو ان کے خلاف ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. کس کی؟ تو جس نے طالبان بنایا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مجھے بتاؤ کہ TTP کے خلاف کون نہیں ہے؟ اچھا, ٹھیک. TTP کے خلاف کون نہیں ہے؟ یہاں پر دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کے خلاف کون نہیں ہے؟ یہاں پر پختونوں کو متحد کرنے کے لیے اور پختونوں کے وسائل کی بات کون نہیں کر رہا ہے؟ اگر یہ تمام کر رہا ہے اس وقت, اگر آپ گنے تو عوامی نیشنل پارٹی, PTM, NDM, آفتاب خان کی پارٹی, پاکستان مزدور کسان پارٹی, نیشنل پارٹی, محمود خان کی پارٹی, خوشحال کاکڑ کی پارٹی, کتنے 1 درجن ہو گئے, 8 ورکرز پارٹی ہو گئی, یہ 1 درجن کی قریب ہے. اگر آپ دیکھیں نا, یہ تو ایک یہاں پر ایک ہے ڈاکٹر خان تاریخ اور بھی ہے, تو یہ تمام ایک ہی بات کرتے, تو پھر یہ متحد کیوں نہیں ہوتے؟ اور تمام ENP کو ہر ایک جو مطلب کھڑا ہو جاتا ہے نا, تو تمام مطلب ولی خان کو
کنڈیم کرتا ہے, کرٹیسائز کرتا ہے, خود بھی متحد نہیں ہوتے. میں نے کئی ایک کو کہا, میں نے کہا یار ٹھیک ہے, جب ولی باغ میں, اسفندیار میں, ایمل میں اتنا مسئلہ ہے تو پھر آپ خود کیوں نہیں اکٹھے نہیں ہوتے؟ نہیں تو وہ اگر ANP مطلب ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں, لیکن یہ تو ان کی اجارہ داری تو نہیں تھی نا. وہ اگر مطلب فیل ہو گئے ہیں, وہ کام نہیں کر رہے ہیں, تو اور تنظیموں نے تو سامنے آنا ہے. نہیں, اگر ان کی اجارہ داری نہیں تو گھر بیٹھ جائے. نہیں وہ اپنا کام کرے نا, نہیں, لوگوں میں وہ نہیں تو انہوں نے تو کسی کو منع نہیں کیا ہے. اچھا انہوں نے تو کسی کو منع نہیں کیا ہے. انہوں نے مطلب نہ پی ٹی ایم کو کنڈیم کیا ہے, نہ NDM کو کنڈیم کیا ہے. وہ تو صرف اپنی بات کو آگے پہنچاتے ہیں. انہوں نے نہ محمود خان پر کئی, مطلب میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے محمود خان پر اپنے جلسوں میں وہ کیا ہے. وہ کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے. نہیں تو یہ دیکھیں, یہ تو ANP میں صرف یہ نہیں ہے. جب یہ آپ بات کر رہے ہیں, جب انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کیا تو اس وقت بھی ان سے لوگ جدا ہوئے. تو یہ تو پارٹیوں میں ہوتا رہتا ہے. دیکھیں نا, بات یہ ہے بالکل اس وقت اسی بنیاد پر جدا ہو گئے کہ مجھے یاد ہے افضل خان لالا کا. جی بالکل. افضل خان لالا خدا بخش, افضل خان لالا کی بات یہ تھی کہ میں یہ جو ولی خان نے جو فیصلہ کیا تو یہ مغرب کے بجائے اب مشرق کی طرف جا رہا ہے, تو میں مشرق کی طرف نہیں جا سکتا. ایک بات. دوسری بات, آپ وہاں کی اسی وقت قومی انقلابی پارٹی کی بات کریں گے, ٹھیک ہے, تو چلو میں آپ کو ایک بات ڈسکلوز کرتا ہوں. یہ قومی انقلابی پارٹی آپ سے پوچھتا ہوں کہاں بنی تھی؟ یہ مجھے نہیں پتا ایکچولی. اس کی مئی ہے 89 میں. اچھا. اس کی پہلی باضابطہ کانفرنس جو ہوئی تھی, کنونشن 3 دن, تو یہ یہاں پر شاہی باغ میں ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, پشاور میں. پشاور. مگر اس سے پہلے یہ پارٹی بنی تھی. اب مجھ سے پوچھو کہاں بنی تھی؟ کہاں بنی تھی؟ یہ دسمبر 1987 میں کابل کے انٹرکانٹ ہوٹل میں بنی تھی. اچھا. میں اس میں موجود تھا. ٹھیک. میں اس میں موجود تھا. اس وقت ڈاکٹر نجیب صاحب کا لویا جرگہ تھا. یہاں سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جس میں بیگم نسیم بھی تھی, جس میں خان لالا تھا, اور اجمل خٹک صاحب, اور صوفی جمعہ خان, اور افراسیاب خٹک صاحب ادھر تھے. ٹھیک ہے, لطیف لالا تھا, اقبال خیبروال تھا, اور تھے رحیم اللہ صاحب, اور میں ایز جرنلسٹ گئے تھے. اچھا. ٹھیک ہے, تو ایک رات ہم بیٹھے تھے لطیف لالا کے کمرے. لطیف لالا کو 2 VIP کمرے دیے گئے تھے, اس میں ہم بیٹھے تھے. تو جب بات شروع ہو گئی تو رحیم اللہ صاحب سمجھ گئے کہ یہ تو سیاسی بات ہو رہی ہے. تو رحیم اللہ صاحب نکل گئے, مجھ میں چونکہ سیاسی لشا تھا تو میں بیٹھ گیا. تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چونکہ ANP جو ہے نا وہ صرف پشتونوں کی جماعت بن گئی. یہ میں آپ کو الفاظ بتاتا ہوں. اچھا. تو لہٰذا ہمیں ایک پروگریسو قومی پارٹی بنانی چاہیے. تو افراسیاب خٹک صاحب نے کہا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے, اور میرے پاس پہلے سے منشور تیار ہے, میں اس پر پہلے سے کام کر رہا ہوں. یہ میں نے خود دیکھا. اچھا. تو اس وقت جب یہ لوگ آ گئے, جب بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی, انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا. افراسیاب خٹک صاحب ہو, اجمل خٹک صاحب ہو, اور صوفی جمعہ خان آ گئے. تو یہ جب آ گئے تو انہوں نے وہ روزہ جو تھا 89 کا, وہ مطلب سردیوں میں تھا. اچھا. تو ان کا پہلا کنونشن ہوا مرغزار میں, یہ جو جس کو میں بزیجو صاحب کی ہیرے کہتا ہوں. تو ان کا پہلا کنونشن ہو گیا سوات کے مرغزار ہوٹل میں, اور اس میں انہوں نے قومی انقلابی پارٹی کا بنانے کا فیصلہ کیا. درمیان میں جب یہ آ گیا تو پھر انہوں نے شاہی باغ میں کنونشن کیا, اور اس میں قومی انقلابی پارٹی کو لایا. تو قومی انقلابی پارٹی اس سے پہلے بنی تھی. یہ مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے سے پہلے بنی تھی. صحیح ہے. تو یہ ابھی مطلب آپ کا جو باتوں کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے ANP کو کاؤنٹر کے لیے یہ تنظیمیں بن گئی. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ANP میں کمی بھی ہوگی, بیشی بھی ہوگی, غلطیاں بھی ہوگی, ایمل ٹھیک نہیں ہوگا, اسفندیار ٹھیک نہیں ہوگا, میاں افتخار ٹھیک نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں غلطی ہوگی. مگر یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ANP کے بغیر پشتونوں کی متحدہ پارٹی کا تصور مشکل ہے, کیونکہ اس کی جو جڑیں ہیں یہ ہر جگہ پر ہے. اس کا جو بنیاد ہے وہ باچا خان پر ہے. باچا خان کی جو سول جو نان وائلنس
پولیٹیکل فلاسفی اسی پر ہے اور اس کی تمام لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ابھی تو اگر آپ جائیں ایسا ہے باچا خان کی جو موومنٹ تھی وہ تو ایک سیاسی موومنٹ نہیں تھی, وہ تو پہلے مطلب اصلاحی تھی, اصلاحی اصلاحی وہ تھی, تو ہر پشتون کلیم کر سکتے ہیں نا. نہیں مگر تو وہ کوئی ایک- اصلاحی تھی, جی جی وہ اصلاحی بھی تھی, وہ سیاسی بھی تھی. سیاسی تو بعد میں بنی, ٹھیک ہے. وہ سیاسی دیکھیں نا, بغیر سیاست کی تو آپ آزادی لا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, لیکن مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح باقی بھی بہت سارے قوم پرست جماعتیں ہیں, جیسے سندھ میں ہیں, جیسے بلوچستان میں ہیں, اس میں بھی بہت سارے تنظیمیں بن گئی, بہت ساری پارٹیاں بن گئی. تو مطلب ایسا ہوتا رہتا ہے. یہ تو پاکستان میں میرے خیال میں پاکستان میں کچھ مطلب کچھ خفیہ ہاتھ تو ہے نا کہ وہ تقسیم در تقسیم کی پالیسیاں وہ کرتے. مسلم لیگ کے کتنے بنے, اب بہت سارے بن گئے. پیپلز پارٹی کے خلاف مصطفیٰ جتوئی کو کس نے ابھارا تھا؟ تو بالکل, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پارٹیاں ہیں نا, آپ بتا رہے ہیں, لیکن وہ پارٹیاں موجود ہیں اپنی جگہ پہ. پیپلز پارٹی بھی ہے, باقی جماعتیں بھی ہیں. تو این پی میں اگر شخص ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں وہی پیپلز پارٹی زندہ ہے جو بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی ہے. جی, مسلم لیگ میں وہی پارٹی زندہ ہے جو نواز شریف کی ہے. صحیح. وہ قاسم مسلم لیگ کدھر گیا؟ چودھری شجاعت والا کتنے یہ جی او آئی میں کتنی بار کوششیں کی گئی. وہ ابھی بھی اس میں نظریاتی گروپ ہے. ابھی وہ ان کا اپنا گروپ ہے, وہ جو مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں قائم ہے وہ ہے. تو مطلب یہ میرا اس میں یعنی ایسے این پی کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے, لیکن بہرحال یعنی آپ کا یہ مطلب ہے کہ ان پارٹیوں کے بننے سے این پی کو کوئی نقصان پہنچا ہے. دیکھیں نا, اگر یہ میں نے آپ کو جو 3 نام لیے, ان 3 ناموں کی سرگرمیوں, کارروائیوں اور ایکٹیزم کے باوجود اگر یہ این پی زندہ ہے اور سرگرم ہے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ میرے خیال میں اس کو جو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے وہ میرے خیال میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اچھا. میری مطلب میں بذات خود ایک پشتون صحافی کے میں یہ سمجھتا ہوں اچھا. کہ پشتونوں کو اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ سروائیول کا مسئلہ ہے. اچھا, تو یہ جو مطلب یہ پارٹیاں اور یہ سروائیول کا مسئلہ جو ہے نا, یہ مطلب بغیر متفقہ فیصلے کی نہیں ہو سکتا, متفقہ لائے عمل کی نہیں ہو سکتا. نہ تو ابھی یہ جو پی ٹی ایم نے 11 اکتوبر کو ایک جرگہ کیا خیبر میں, بہت بڑا جرگہ تھا, وہ اس نے کوشش کی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگ آئے تھے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جب آئے تھے تو ان کو پاکستان کی ریاستی اداروں پر اعتماد نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس لیے وہ آئے تھے کہ وہ چاہتے کہ ان کی سروائیول ہو, یہاں پر امن قائم ہو, یہاں پر استحکام ہو. مگر یہ ہے کہ پی ٹی ایم نے جب شروع کیا تو پی ٹی ایم نے از خود فیصلہ کیا کہ ہم ایک جرگہ کریں گے, اس میں یہ ٹاپکس ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک بات نہیں, وہ ساری جماعتوں کے ساتھ وہ ملے تھے. میں نے کہا کہ میں بھی ایک سیاسی کارکن, آپ کو خود پتہ ہے کہ جب منظور پشتین نے اور نصیر کوکی خیل صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایسا کرنا ہے تو وہ کو میں پھرے تمام پارٹیوں کے ساتھ. جی جی بالکل. مگر انہوں نے ایجنڈا تو پہلے سے تیار کیا تھا. اچھا, انہوں نے ایجنڈا پہلے سے تیار کیا تھا. ٹھیک. میرے خیال میں جب جرگہ آپ بلاتے ہیں نا, جرگہ میں پہلے سے مائنڈ نہیں بناتا, پہلے مطلب کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرا مسئلہ ہے, تمام کو بٹھا کے باس مباحثہ کر کے اچھا اب کیا فیصلہ کرنا ہے. جرگہ ایسا ہوتا ہے, پشتونوں کا جرگہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے پہلے سے مطلب مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ میں یہ کروں گا اور اس کے بعد پھر میں یہ اعلامیہ جاری کروں گا. نہیں, ایسا نہیں. صحیح ہے. میرے خیال میں اب بھی وقت ہے کہ یہ 12-13 پارٹیاں ہیں, یہ آپس میں پہلے سے مل بیٹھے اور ایک ہی نقطے پر متفق ہو جائے تو تب مسئلہ ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں یہ مریں گے. آج یہ مر رہا ہے, کل وہ مر رہا ہے, آج میں مر رہا ہوں, کل تم مرو گے. شمیم شاہد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.